کہ کہاں چل رہی تھی بات؟ جی، غیر اللہ کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ آج جو سب سے زیادہ جو والا شرک چل رہا ہے وہ غیر اللہ کی پکار کا شرک چل رہا ہے. یہی بات چل رہی تھی، غیر اللہ کی پکار. تو سوال یہ ہے کہ جو غیر اللہ کی پکار ہے کہ آپ چلتے پھرتے کہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ کام کر دیجئے، میرے بھائی فلاں کام کر دیجئے، وہ پانی کی بوتل لے آئیے آپ، اگر کہتے ہیں تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ یہی تو کہتے ہیں نا لوگوں کو، یہ بھی تو شرک ہے. پھر یہ لوگ کیوں پکار رہے؟ یہی مسئلہ ہے اہم، کیوں پکار رہے یہ لوگ؟ تو میرے بھائی یہ شرک نہیں ہے. اب بھائی جب یہ شرک نہیں ہے تو کیا شرک ہے؟ آپ ہی بتا دیجئے. یہ بھی شرک نہیں ہے نا، آپ پکار رہے ہو کہ بھائی پانی لے کر آ جاؤ، تو یہ شرک نہیں ہے. تو پھر شرک کیا ہے آپ بتائیے نا. شرک کہتے ہیں غیر موجودگی میں ایسے اختیارات دینا جو اللہ کے وہ کسی اور کو دینا. شرک کسے کہتے ہیں؟ مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ پانی کے اندر ڈوب رہے، کہاں ڈوب رہے؟ پانی کے اندر. آپ کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، وہاں پر سارے لوگ ایسا گول دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے جو آپ کا نظارہ دیکھ رہے کہ آپ ڈوب رہے، اور آپ وہاں پہ چلا رہے بھائی بچا لے بچا لے بچا لے بچا لے. تو یہ شرک نہیں، کیونکہ یہ تحت الاسباب ہے. یہ کیا ہے؟ تحت الاسباب. وہاں پر لوگ موجود ہیں جو آپ کو بچا سکتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ وہاں پر لوگ موجود ہیں، آپ بیچ میں ڈوب رہے، چاروں طرف لوگ موجود ہیں جو آپ کو بچا سکتے ہیں. وہاں پر آپ کہتے ہیں میرے بھائی مجھے بچا لے، تو یہ شرک نہیں ہوگا. اب یہی مثال کو الٹا کر لو کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے اور وہاں پر آپ ڈوب رہے ہیں، آپ کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، اور ویسے موقع پر آپ کہتے ہیں یا غوث مجھے بچا لو. یہ شرک ہوگا. سمجھے بات؟ کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور وہ کام کس کا تھا؟ اللہ رب العالمین کا. جہاں پر کوئی موجود نہ ہو وہاں پر کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین مدد کر سکتا ہے. تو جہاں پر کوئی موجود نہ ہو، تحت الاسباب ہو، جو فوق الاسباب ہو، جو صرف اور صرف جس کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہو، وہاں پر مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. سمجھے بات؟ نہیں سمجھ بات سمجھ میں آئی نا؟ بات شرک کہتے ادھر ہے جہاں پر کوئی موجود نہیں ہو، فوق الاسباب ہو، جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، اور ویسے موقع پر مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. اور وہاں پر اگر کوئی کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، تو یہ شرک نہیں ہوگا. اور شرک اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ نہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کر کے جاؤ گے نا تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کر کے چلے جاؤ، اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو معاف کر دے. لیکن اگر شرک کر کے جاؤ گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ اکبر. اس سے بڑی وعید اور کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دی ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ جنت اللہ نے حرام کر دی ہے، حرام. واللہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اگر کوئی رشتہ دار جو شرک و بدعت میں ملوث ہے نا، تو ہم ان تک صحیح دین پہنچائے، انہیں بتائے کہ شرک یہ ہے، یہ جو آپ کر رہے یہ شرک ہے، اور یہ والا جو کر رہے یہ شرک نہیں ہے. کیونکہ آج لوگوں کو یہی بول رہے کہ یہ لوگ بھی مدد کے لیے پکار رہے، تو شرک یہ لوگ بھی کر رہے، کر کے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے دور کیا جا رہا ہے. دیکھیے ایسی نعتیں پڑھی جا رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں چھوڑے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں چھوڑے. اور جبکہ اللہ رب العالمین بار بار قرآن مجید میں کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے انا بشر، میں کیا ہوں؟ انسان ہوں. صرف فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد. فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ وحی کرتا ہے کہ تمہارا اور میرا رب کیا ہے؟ ایک ہے. یہاں پر بھی توحید کی دعوت اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ تم اصل تو انسان ہی ہو، آپ کا کوئی اس سے ہٹ کے مقام نہیں ہے، لیکن نبی ہو آپ. نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا مقام بہت بڑا ہے. نبی کا اور ہمارا مقام کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب ہی نہیں لگا سکتے. یعنی ایک جگہ نبی کو رکھ دیا جائے، صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے جب ایک پرلے میں نبی کو رکھ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک میں ساری دنیا کے مومن لوگوں کو بھی رکھ دی جائے، تو پلہ کس کا بھاری ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم شان میں برابر ہو ہی نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
شان میں ہم برابر نہیں ہو سکتے، لیکن انسان کون سے والے انسان تھے کہ انہیں بھی ضرورت پیش آتی تھی، انہوں نے بھی شادیاں کی تھی، ان کی بھی اولاد تھی، ان کو بھی آزمائش آئی ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انسان تھے۔ اور آج نہ تو میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں رکھا جا رہا ہے، نبی کو بھی اللہ کے درمیان لا کے کھڑے کر دیے۔ قوالیوں میں اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہی تو اصل چیز ہے۔ اور مثالیں آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی دیتے؟ مثال آج سائنسداں، آپ دیکھیے اچھے سے سنیے، آج سائنسداں میزائل چھوڑ دیے خلا میں۔ کیا چھوڑ دیے؟ خلا میں میزائل چھوڑ دیے سائنسدانوں نے۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بھی اختیار اللہ نے نہیں دیے تھے؟ کیا یہی کہہ کر کے لوگوں کو الو بناتے؟ کیا کہتے آپ کو پتہ ہے؟ آج سائنسداں جو کہ اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں بہت سے، لیکن انہوں نے خلا میں میزائل چھوڑ دی۔ اور آپ دیکھیے ذرا سوچئے، غور کیجئے، ہم نبی کے بارے میں ذرا کہتے کہ نبی ہماری دعا پہنچا رہے ہیں، نبی یہ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کہتے کہ نبی یہ سب کر ہی نہیں سکتے، تو نعوذ باللہ کیا نبی اتنے لاچار ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جو میزائل بھی چھوڑ رہے ہیں نا، تو یہ بھی اسباب کے تحت چھوڑ رہے، یہ بھی کوئی لمبی لمبی نہیں چھوڑ رہے، یہ لوگ بھی جو چھوڑ رہے ہیں لمبی لمبی نہیں چھوڑ رہے، اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے یہ اوپر جا رہی ہے، اس کے پیچھے سائنٹیفک لاجک ہے، تبھی تو یہ اوپر جا رہی ہے نا، کہ کسی بغیر وجہ کے اوپر چلے جا رہی ہے نہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پر یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ۔ آپ کو پتہ یہ لوگ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ۔ کیا کہتے تھے؟ حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک کہ آپ قرآن جیسے پڑھتے ہو نا، آپ نازل ہوتا ہے نا، اسے ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے وقالوا لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہ زمین سے جو ہے نا فوارے نکال کے بتاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قل سبحان ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولہ، اور میں جو ہوں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا انسان بھیجا ہوا اور رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے بتائیے اگر اختیارات ہوتے نبی یہ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اختیارات ہوتے تو نبی یہ نہیں کر سکتے تھے؟ ارے کر سکتے تھے نا بھائی، تو اختیارات نبی کو نہیں تھے۔ اگر اختیارات ہوتے تو نبی یہ ساری چیزیں کر کے ادھر ہی ابو جہل کو بولتے ایمان لے کر آ جا، لیکن نبی ایسا نہیں کر سک رہے ہیں۔ ہاں نبی وہی کام کر سکتے تھے جو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بتاتا تھا۔ اللہ جو حکم دے گا وہ کام نبی کر سکتے تھے، اسی کو کہا جاتا تھا معجزہ۔ اسے کیا کہا جاتا تھا؟ معجزہ۔ جیسے چاند کے دو ٹکڑے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے دو ٹکڑے یہ نبی نے کیے؟ نبی نے کیے، لیکن آرڈر کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ ذریعہ بنے نبی، لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ رب العالمین کا۔ یہ اس میں کوئی نبی کا کمال نہیں تھا کہ نبی نے کر دیا، نا 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 نا، اس میں کمال کس کا تھا؟ اللہ رب العالمین کا کمال تھا۔ تو یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو معجزے ہو رہے ہیں یہ نبی خود سے نہیں کر رہے، انہیں خود پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرے ہاتھوں میں یہ سب چیز بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے چشموں کا ظاہر ہونا نبی کو خود پتہ نہیں تھا۔ کئی معجزے ایسے تھے جو نبیوں کو پتہ نہیں ہوتے کہ میرے ہاتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو اتنا مشہور واقعہ ہے، عصا ہاتھ میں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اتنا کلامتی ہے، یہ اتنا کرامتی عصا ہے میرے پاس، انہیں پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تھوڑی نہ بھاگتے۔ قرآن کہتا ہے ایسا بھاگے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے ایسا بھاگے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ رک جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ رک جاؤ، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اپنے عصا کو زمین کے اوپر مارو، اللہ حکم دے رہا ہے۔ ارے بھائی اگر یہ سارے اختیارات ہوتے تو بھاگتے موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں بھاگتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو آگے کی چیزوں کا پتہ ہوتا تو وہ جو شخص کو قتل کیے تھے وہ قتل کرتے؟ یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر قتل کے بارے میں پتہ ہوتا تو قتل کرتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا کہ یہ کھانے کے اندر کیا ملا ہوا ہے؟ زہر ملا ہوا ہے، نبی کھاتے؟
نہیں کھاتے نا، ارے خودکشی کرتے نا، عوذ باللہ من ذالک، نہیں کرتے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے کھائے کھانا. جنگ بدر کے اندر کیا ہونے والا ہے نبی کو پتہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک کہ اللہ رب العالمین نے بتایا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پلان نہیں تھا بدر لڑنے کا. تو یہ ساری چیزیں نبیوں کو پتہ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ اللہ پلان کرتا ہے، اور ساری چیزیں اللہ رب العالمین نبیوں کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے. تو آج لوگوں کو صرف اور صرف یہی چیز کہہ کر لوگوں کو دور کیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کو اتنا علم نہیں ہے، ہمارے نبی کو اتنا علم نہیں ہے. ارے ہمارے نبی کو جتنا علم تھا کہ پورے کا پوری دنیا ایک طرف رکھ دی جائے تب بھی شان میں بڑے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہی اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ شرک کیا چیز ہے، کیونکہ نبی وہی چیز لے کر آئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے شرک وہی والا چل رہا ہے جو پہلے تھا، کوئی نیا نہیں آیا ہے، پہلے تھا وہی چل رہا ہے. سب سے پہلے شرک کی تردید کے لیے، شرک کی مذمت کے لیے کون سے نبی آئے ہیں؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام. پتہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں. سب سے پہلے شرک کی مذمت کے لیے کون سے نبی آئے ہیں؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام. اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں ساری قوموں میں اخلاقی برائیاں کچھ تھی، لیکن شرک نہیں تھا، اللہ کے ساتھ شرک موجود نہیں تھا. لیکن نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ٹائم پر کیا ہوا؟ سورہ نوح آپ پڑھنا اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. تو اس ٹائم پر کیا ہوا؟ کچھ نیک لوگ تھے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام قوم نوح کے کچھ نیک لوگ تھے. تو وہ نیک لوگ جو ہے نا اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ عبادت کرنے والے لوگ تھے. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو شیطان ان کے پاس آیا اور آ کے ان لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کے نیک لوگ چلے گئے ہیں، آپ اس کو کیا کرو، کم سے کم اپنے گھر میں ان کی تصویر لگاؤ. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آپ اپنے گھروں میں ان کی تصویر لگاؤ، کم سے کم ان کو بھولو گے تو نہیں، ان نیک لوگوں کو یاد تو رکھو گے. تو انہوں نے کہہ دیا چلو ہاں اچھی چیز ہے. تو انہوں نے اپنے گھروں میں تصویر لا کر رکھ دی، تصویر بنا کر رکھ دی. اس کے بعد دھیرے دھیرے کہنے لگا کہ ابھی تک تو تصویر ہی ہے، آپ ایک کام کرو بت بنا کے رکھو. کیا کہنے لگا؟ ہاں کہنے لگا آپ بت بناؤ. یہ 5 جو نیک لوگ ہیں نا کون کون تھے؟ ودّ ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصر. یہ 5 نیک لوگ تھے قوم نوح کے. تو کہنے لگا کہ اب ان 5 کا آپ بت بناؤ تاکہ یہ اور زیادہ آپ عبادت کر سکو ان لوگوں کی. ان لوگوں کی عبادت کرنے تب بھی شیطان نہیں کہتا تھا. شیطان بڑا چالاک ہے، شیطان کو پتہ اگر کہوں گا تو نہیں کرے گی امت، یہ ان لوگوں کو گھماؤں گا، ان لوگوں کے ذریعے وہاں پہنچو. اور وہی چیز آج چل رہی ہے. وہ کہنے لگا یہ نیک لوگ ہیں، یہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ان کے ذریعے آپ کے اعمال کو قبول کرے. بس وہی کام وہ لوگ چالو کر دیے، بت بنائے اور پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگے. اور وہاں سے شرک کا ایجاد ہوا. واپس سے کیا ہوا ہے؟ وہاں سے شرک کا ایجاد ہوا فرسٹ ٹائم نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ٹائم. اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام یہی سمجھانے آئے تھے کہ یہ 5 جو نیک لوگ ہیں یہ آپ کو اللہ کے پاس نہیں لے کر جائیں گے، یہ تو خود چلے گئے، ان کا اعمال ان کو حساب و کتاب خود دینا ان کے اعمال کا. یہی چیز تو سمجھانے کے لیے نوح علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے. اور وہی والا شرک جو آج چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کریں گے، یہی چل رہا ہے نا. یہ جو نیک لوگ ہیں یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں قریب کریں گے، یہی چیز چل رہی ہے. اور یہی قوم نوح کے اندر بھی تھا، اور یہی جو تھا کفار مکہ کے اندر بھی تھا. یہ لوگ جو بت بنائے ہوئے تھے ایسا تھوڑی کہتے تھے یہ اللہ ہے. کفار مکہ بت کو اللہ نہیں کہتے تھے، وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کریں گے. اور آج ہم لوگ بھی یہی امت محمدیہ کا اکثریت کہہ رہی ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کریں گے، یہ اللہ نہیں ہے وہ خود کہہ رہے. اور ویسے ہی چیز ساری پچھلی امت بھی کہا کرتی تھی. تو میری بھائی سمجھنے کی ضرورت یہی ہے کہ یہی شرک ہے کہ یہ نیک لوگ ہمیں کیوں اللہ سے قریب کریں گے؟ کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا؟ ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے قریب نہیں ہو سکتے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے. اب آپ بتائیے، اور کہہ رہے ہیں آج کہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کیسے پہنچو گے؟ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ اوپر ہے. اور مثال بھی اللہ سبحان اللہ، مثالیں تو آپ سن کرنا، ایک عقل مند توحید والا تو صرف ہنسے گا اور کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک شخص کہتا ہے کہ جس طریقے سے وہ بھی سمجھانے کا اسٹائل دیکھیے ماشاءاللہ. وہ کہہ رہا ہے کہ امام صاحب آپ جانتے ہو آپ کو وکیل کے پاس جانا ہے، کسی جج کے پاس کیس رکھنا ہے. مولا جی ہاں. اور اتفاق تھا کہ وہ میرا فرسٹ ٹائم ویسا کسی سے پلہ پڑا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے امام صاحب؟ مولا جی بولیے. کسی جج کے پاس آپ کو کوئی بات رکھنا ہے. مولا جی ہاں رکھنا ہے. تو آپ کیسے جائیں گے؟ مولا وکیل ہے، وکیل کے پاس تھرو جائیں گے. تو بولے بس سمجھ جاؤ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، بس آپ سمجھ جاؤ.
مطلب وہ بندے نے ابھی اور باتیں بتائی بھی نہیں، بس سمجھ جاؤ آپ، جب یہاں پہ جج تک آپ نہیں پہنچ سکتے تو اللہ رب العالمین تک کیسے پہنچو گے؟ دیکھ رہے ہو کیسا بیوقوف بنا رہا ہے. اور جو بندہ رہے گا پڑھا لکھا نہیں رہے گا، ماشاء صحیح بات ہے، بات میں تو دم ہے، جج تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، میرے بھائی جج مجھے جانتا نہیں ہے، جج مجھے جانتا نہیں ہے. آپ کہہ دو کہ اللہ آپ کو نہیں جانتا ہے تو پھر میں کہوں گا جاؤ وسیلے تلاش کرو. کہہ دو اللہ نہیں جانتا ہے، بھائی تمہیں پیدا کیا اللہ نے، تمہارا خالق اللہ، تمہارا مالک اللہ، تمہیں کھلانے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، یہ ساری چیزیں کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تو تمہیں جانتا ہی ہے، تب کیا ضرورت ہے پہچان کرانے کی؟ تو یہ مسئلہ یہی ہے، اللہ کو پہچان کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھ دیا، بس آ جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریادوں کو رکھو اور اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اللہ بھی شرط بھی لگاتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب میرے تعلق سے سوال کرے نا آپ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے سوال کرے، تو آپ کیا کہہ دو؟ کیا کہہ دو؟ بہت اوپر ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے؟ نا نا نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کرے، تو اگر آج کے ہمارے کچھ علماء ہوتے، مولوی ہوتے، تو وہ کہتے کہ اللہ بہت اوپر ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فَإِنِّي قَرِيب، کہ کہہ دو کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہماری عقل میں قرآن گھسنے کے لیے تیار نہیں، ہم چاہتے ہی نہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، تفسیر پڑھے، یہ چاہتے ہی نہیں ہے. اور خرافات میں پڑھنا بہت جلدی چاہ رہے کہ یہ چاہتا ہے اللہ، وہ چاہ رہا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے تعلق سے سوال کرے تو آپ کا کیا کام کہنا ہے؟ آپ کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ قریب ہے. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. دیکھ لیے مسئلہ ہی ختم ہو گیا، یہ وسیلوں کا سارے مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اللہ نے کہہ دیا میرے کو پکارو گے تو میں پکار کو سنوں گا، اب بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا بیچ میں مت لاؤ. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، اور وسیلے کی دلائل بھی ایسے لیتے نا، وسیلے کی 3 وسیلے جائز ہے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو. نیک اعمال کا وسیلہ، 3 طریقے کے وسیلے جائز ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العالمین تک پہنچو وسیلے کے ذریعے. اب مسئلہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ قرآن میں ہے وسیلے کے ذریعے پہنچو. کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کے ذریعے اللہ رب العالمین تک پہنچو. اگر وسیلہ نہیں مانتا ہے تو مطلب تو قرآن کو نہیں مانتا ہے، ایسا کر کے بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. ارے بھائی قرآن میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے کیا ہے؟ معلوم ہے. اب کہاں ہے قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے؟ نہیں لکھے نا، نہیں لکھے بھائی، قرآن میں حج کے مہینے نہیں لکھے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اب بھائی حج کے مہینے کہاں سے پتہ چلے گا کہ کہاں پر ہے؟ احادیث سے پتہ چلے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ نماز پڑھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب کون کون سے وقت کی نماز ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ احادیث سے پتہ چلے گا. اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العالمین تک پہنچو وسیلے کے ذریعے. تو یہ کہاں پتہ چلے گا؟ احادیث کے اندر پتہ چلے گا. جب تک حدیث نہیں دیکھو گے میرے بھائی کچھ پلے پڑنے والا نہیں ہے، حدیث دیکھنا پڑے گا آپ کو. اور اللہ نے حدیث میں بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے کے وسیلے جائز قرار دے دیے. ہم تو خود وسیلوں کو مانتے، تم نہیں مانتے وسیلوں کو، مسئلہ یہ ہے. تو یہ 3 طریقے کا وسیلہ جو جائز ہے وہ احادیث کے اندر ملتے ہیں. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا نام کا وسیلہ، فار ایگزامپل اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم کر. یہ ناموں کا وسیلہ ہوتا ہے. پھر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بخاری کے اندر جو ملتا ہے، وہ غار میں جو لوگ پھنس گئے تھے ان لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھا تھا. تو یہاں پر نیک اعمال کا وسیلہ بھی پتہ چل گیا. جیسے آپ نے کوئی اچھا نیک اعمال کیا تھا اور آپ کی کوئی چیز قبول نہیں، اور آپ کہتے ہیں اے اللہ یہ جو میں نے کام کیا تھا خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اس کے ذریعے میرے اس کام کو تو پورا کر دے. یہ نیک اعمال کا وسیلہ. اور تیسرا، اگر کوئی آپ کی نظر میں نیک انسان ہے، آپ کی نظر میں کوئی امام صاحب نیک ہے، کوئی بھی انسان نیک ہے، کوئی بزرگ ہے، آپ اس سے جا کر کہہ سکتے ہو کہ میرے حق میں دعائیں کر دو. اور یہ بھی جو ہے وہ بزرگ زندہ ہونا چاہیے. یہ بھی کیا ہے؟
بزرگ زندہ ہونا چاہیے، تب جا کر آپ تو ان کے حق میں کہو گے نا کہ میرے حق میں دعائیں کر دیجئے۔ یہ 3 طریقے کے وسیلے جو جائز ہیں ہمیں قرآن و احادیث میں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بخاری کی روایت ہے، حدیث 1010 یعنی 1010 بخاری کے اندر ہے، عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم اللہ رب العالمین تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ دعا کر دیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم اللہ کے رسول سے کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اب مجھے بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہیں گئے قبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس وجہ سے نہیں گئے کیونکہ یہ نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اب جو وسیلہ جائز ہے وہ بھی خود عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ آج ان کے چچا ابن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہے، اے اللہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی بارگاہ میں دعا کو تو قبول فرما، اور اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ 3 طریقے کے وسیلے جائز ہیں، اور یہ تینوں وسیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو یہ وسیلے کے ذریعے بھی لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے اللہ سے، تو آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ دور کیا جا رہا ہے، شرک و بدعات خرافات۔ اور شرک کا ایکچوئل میننگ آپ لوگ لے کر جاؤ آج یہاں سے کم ایکچوئل میننگ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے انہیں کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے، سمجھ گئے؟ میں آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ نہیں بتا رہا ہوں، ایک دم نارمل، ایک دم جو نچوڑ ہے نا وہ بتا رہا ہوں۔ ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے انہیں کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ عبادت کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ دعا کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے کرو گے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہم نے کسی اور کو دے دیے۔ یہ چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور قبر پرستی بھی بہت زیادہ آ رہی ہے یہ اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ جیسے ہی ہم شرک و بدعت میں پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں بھی کھلتی جائے گی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ شرک کی ایکچوئل بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں بالتفصیل، اور توحید میں کیا کیا آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے توحید کی دعوت دی، یہ تمام چیزیں بیان کرنا چاہیے اس کے اندر، اور انشاءاللہ کریں گے ہم دھیرے دھیرے۔ اور ایکچوئل مشن جو تھا وہ توحید ہی تھا۔ نبیوں کا ایکچوئل مشن جو تھا وہ کیا تھا؟ توحید تھا۔ ایک اللہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک دعوت تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس دعوت کا مشن کا جو ایکچوئل ہے نا لا الہ الا اللہ ختم کیا، بس خرافات چالو ہو گئے۔ ہم نے اس مشن کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں پکڑ کر رکھنا ہے، بدعت و خرافات سے بھی بچے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ دور نہیں ہوں گے۔ اور اسی میں ایک اہم چیز ہے یہ تعویذ، گندے پلیتے، یہ ساری چیزیں بھی جو اللہ رب العالمین سے دوری کی۔ آپ کو پتہ ہے آج تو یہ مسلمانوں کی نشانی بن گئی ہے، اگر کوئی بندہ نہیں پہنا مطلب مسلمان نہیں ہے۔ نہیں ہو رہا ایسا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی میں یہ کچھ عجوبی بات کر رہا ہوں، نہیں نا؟ ہاں ایسا لگتا ہے کہ تعویذ جو بندہ نہیں پہنا گویا یہ مسلمان ہی نہیں ہے، شک میں رہتے ہیں مسلمان ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب الٹی سیدھی حرکت مسلمان کرتا ہے، پتہ ہے یہ سب الٹی سیدھی حرکتوں میں کون پڑا رہتا ہے؟ مسلمان پڑا رہتا ہے، جبکہ اس کا ہی دین سب سے صاف و شفاف پانی کی طرح ہے، لیکن پھر بھی یہی ہے جو سب سے زیادہ ان بدعت و خرافات میں پڑا ہوا رہتا ہے، ہر کوئی قوم جانتی ہے۔ تو یہ تعویذ گندے پلیتوں میں آپ دیکھنا جو جتنا زیادہ پڑا ہے وہ اتنا زیادہ پریشان، جو جتنا زیادہ تعویذ گندے پلیتوں میں پڑا وہ اتنا زیادہ پریشان، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا جائے گا۔ لیکن جو جتنا زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑا نا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس کا کوئی انسان کیا، جن کیا، چڑیل کیا، بھوت، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کو۔ آپ کو پتہ ہے آپ دیکھنا یہ مزارات کے پاس بہت زیادہ یہ سب چیزیں ملتی ہے، شرک و بدعت میں پڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں، اور اللہ ایسا دھاڑ دھوڑ، ایسا پورا لڑائی جھگڑا، کیا کیا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، وہی مسجد کے پاس دکھتا کوئی؟ نہ، کیونکہ پتہ ہے شیطان کو میرا اڈا وہ ہے، میرا اڈا یہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہاں پر آؤں گا تو مجھے جوتے پڑیں گے، وہاں رہوں گا تو مجھے میرے طریقے کے لوگ ملیں گے۔ تو ہمیں وہاں پر دیکھنا ہے نا، جب بھی شرک و بدعت، وہاں پر دیکھنا کیسا شیطان لوگوں کو دور کر رہا ہے۔ تو ہمیں درگاہوں پر جانے سے بچنا چاہیے، تعویذ گندے پلیتوں سے بچنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بالکل مت پہناؤ، اپنے بچوں کو بالکل مت پہناؤ، اور دیکھو ایسا بھاگے گا نا بچہ، ایسا ہمیشہ خوش رہے گا، لیکن جیسے ہی پہنانے لگ جاؤ گے نا وہ مریانے لگ جائے گا، مریل جیسا وہ پھول ایسا
جھکنے لگ جاتا ہے نا پھول، اس طریقے سے مرجھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی مرجھا جیسے جاتا ہے نا اس طریقے سے ایسا بچہ بھی مرجھا جانے لگے گا. اور بچہ مرجھا جائے گا دھیرے دھیرے دھیرے، پھر رسی، پھر کمر میں، پھر یہاں، پھر وہاں، پھر لے خلاص. یہ سب چیزوں میں پڑ جاتا ہے انسان. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. انشاءاللہ باقی چیزیں دیکھیں گے.